السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آواز بڑھا دیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جب جمعہ ہم بیٹھیں گے تو اس وقت رمضان ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے احباب کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے حاضرین کو جو موجود ہیں، پوری امت کے لوگوں کو رمضان کریم نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس کی نعمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے اور سعادتوں سے مستفید ہونے کی اللہ مجھے بھی، پوری امت کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس دفعہ نیت نہیں تھی کہ میں کچھ زکوٰۃ پہ بات کروں، کیونکہ گزشتہ سال اور اس سے پیوستہ سال بھی بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال تو جو میں نے بات کی تھی انتہائی فنی حوالے سے بہت زیادہ مفصل بات ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، مسائل تو ساتھی پوچھتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو جانی چاہیے، تاکہ کم سے کم احساس تو پیدا ہو اور زکوٰۃ کا صحیح تصور تو سامنے آئے۔ زکوٰۃ کو ہم صرف غریبوں کی مدد سمجھ بیٹھے ہیں یا اخلاقیات کا ایک شعبہ سمجھ بیٹھے ہیں، بالکل غلط۔ غریبوں کی مدد تو بات کی بات ہے، اخلاقیات کا نمبر تو شریعت میں بہت بعد میں آتا ہے۔ تو اصل زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے، اس کا تعلق دین کے کس شعبے سے ہے؟ کیا زکوٰۃ ٹیکس ہے؟ بعض جدید سیکولرز کو ٹیکس کہتے پھرتے تو ہم بھی ٹیکس کہہ دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا نہیں، تھوڑی بہت تو اس پہ بات ہونی چاہیے، کچھ اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر کچھ زکوٰۃ کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں، کچھ زکوٰۃ دینے نہ دینے پہ بات کر لیتے ہیں کہ دینے کے نتائج کیا ہیں اور نہ دینے کے پھر کیا مہلک نتائج ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو، با جماعت نماز پڑھا کرو۔ بس یہ اب اور کیا کریں، اس میں آواز آپ دیکھ لیں، تھوڑا سا بڑھا دیں، وہاں بھی کچھ دیکھ لیجئے گا، سیٹنگ کی تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ جی ہاں، یہ تو خیر اس کا ہے، آڈیو کا ہے، اس کی خیر ہے۔ زکوٰۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اسلام کے جو 5 ستون ہیں ان میں سے ایک ستون زکوٰۃ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی
حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی دور و نزدیک سے یکساں طریقے پر پکار سننے والا نہیں، اپنی قدرت اور علم کے حوالے سے ہر جگہ کوئی موجود نہیں، تمام کی تمام صفات خدائی صفات جو خدا کے لیے ضروری ہیں وہ ایک اللہ جل جلالہ کو جچتی ہیں۔ اس بات کی شہادت دینا، انشاءاللہ جب ہم ایمان پہ بات کریں گے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا رمضان پہ ایمان پہ مستقل بات ہوگی، ایمان پہ مستقل بات ہوگی۔ ایمان تو ہر چیز کی بنیاد ہے، اقرار باللسان الگ ہے، تصدیق بالقلب الگ ہے، شہادت ایک الگ ہے، ہم سب کو گڈ گڈ کر دیتے ہیں۔ پھر ایمان بالغیب کا اپنا ایک مقام ہے، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ، دوبارہ بات ہوگی۔ ایک دفعہ تو معراج کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات ہو چکی ہے، مفصل انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی۔ کل ایک کوئی سسر میرے پاس اپنے داماد کے حوالے سے بات کرنے آیا، میرے محلے کے نمازی ہیں، تو محلے کے ساتھی جن کے سامنے ہمارا بچپن گزرا ہے، ہم ان کے سامنے بچوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا ساتھیوں میں، وہ آئے اور کہنے لگے بات کرنی، میں کہا کر لیں جی، علیحدگی میں کرنی ہے، آپ تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو مطلب ایک مان ہوتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ساتھی تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، میں تھوڑا سا کھسک کے پیچھے ہو گیا، میں نے کہا جی بات کر لیں۔ اتنا مجھے دکھ ہوا، پہلے انہوں نے ایک عمومی مسئلہ پوچھا کہ جی حمل گرانا درست ہے، میں نے کہا بالکل نہیں۔ اب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو پریشانی آیا تھی، کہنے لگا جی میرا داماد ہے، بیٹی پہ دباؤ ڈال رہا ہے، ہمارے گراؤ۔ یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب کی کمی ہے، اسے پالنا اللہ نے ہے۔ یہ سمجھتا میں پال رہا ہوں خبیث، یہ بدبخت سمجھتا میں پال رہا ہوں۔ ایک بیٹا ہے، شاید 2-3 بیٹی ہیں، اس نے کہا شاید بیٹی نہ ہو جائے۔ میں کہا اس کمبخت کو کیا پتا آنے والے کی وجہ سے اس کے دولت کے انبار لگ جائیں۔ لا الہ الا اللہ، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ جو بچہ آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے، جب وہ میاں بیوی کے رشتے میں نہیں تھے تو پیسہ کتنا تھا، میاں بیوی کے رشتے کے بعد پیسہ کتنا ہے، اولاد نہیں تھی تو پیسہ کتنا تھا، آج اولاد نہیں تو دولت کتنی ہے۔ عمومی روش بتا رہا ہوں، عمومی۔ یہ ساری کمزوریاں ایمان بالغیب سے شروع ہوتی ہیں، ہمارا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، جو ایک حق ہے ایمان کا۔ ایمان کا تعلق احکام سے صرف نہیں ہے، احکام کی علتوں سے بھی ہے، جو افیکٹو کاز ہے اس سے بھی ہے، اور اس کی حکمتوں سے بھی ہے کہ احکام کے اندر وزڈم کیا ہے۔ ایمان بالغیب کا تعلق احکام کے وزڈم سے بھی ہے، افیکٹو کاز سے بھی ہے، علتوں سے بھی ہے، حکمتوں سے بھی ہے۔ انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوگی، ویسے میں نے اشارہ کر دیا، یہاں شہادت پہ بات ہو رہی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی شہادت دینا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اعمال کی دنیا میں کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس میں ایک اہم ترین رکن 5 میں سے زکوٰۃ ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار ایسے ہی جیسے نماز کا انکار ہے، جس طرح نماز کے انکار سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، زکوٰۃ کے انکار سے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام کے حوالے سے دیگر تمام طبقات کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔
بشرطے آپ کو اسلام کے اپنے عقائد کا، اصلیت کا، بنیادوں کا پتہ تو ہو، اسلام کو تو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام فوت ہوتے ہیں، بعض قبائل زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں، مانعین زکوٰۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کو لے کر اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد پر صحابہ کا اجماع ہے، متفق علیہ اجماع ہے۔ متفق علیہ اجماع ہے، صحابہ کا اولین اجماع نبی علیہ السلام کی وفات پہ تھا، اس کے بعد پھر یہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، پھر مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف جہاد، یہ سب پھر یہ ترتیب سے اجماع آ رہے ہیں صحابہ کے۔ زکوٰۃ ایک عقیدہ ہے، حد فاصل ہے کفر اور اسلام کے درمیان، یہ ہے زکوٰۃ کا اصل تصور اسلام میں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا بعض قبائل زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کہا دین میں کمی ہو اور میں ابو بکر زندہ رہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تلوار اٹھائی۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ نہ دینے کی خاطر اپنے آپ کو غیر مسلم لکھواتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو زکوٰۃ نہ دینے کے لیے کسی کو غیر مسلم لکھوانے کا مشورہ دیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، ان کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان بھی دوبارہ لانا ہوگا، نکاح کی تجدید بھی کرنی ہوگی۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں، زکوٰۃ بطور عقیدہ۔ اب آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ بطور عبادت۔ زکوٰۃ عبادت ہے، عبادات میں سے بھی عبادت مالی ہے، وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہے۔ عبادت قلبی ہوتی ہے، اعتقادی، وہ عبادت جس کا تعلق آپ کے فکر و نظر سے ہے، آپ کی فکر و نظر سے ہے، آپ کی سوچ سے ہے۔ جیسے اللہ کی صفات اللہ کو جچتی ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بجائے خود ایک عبادت ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی عبادت ہو رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک عبادت قولی ہے، آپ زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ زبان کو ہلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے اللہ کو، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت بدنی، آپ اللہ کی اطاعت میں اپنے بدن کو جھکاتے ہیں، بدن کو استعمال کرتے ہیں، نماز میں اٹھنا بیٹھنا، قیام، رکوع، سجود، مسجد چل کے آنا، حج پہ جانا، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، طواف کرنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، یہاں سے جانا، گاڑی میں آنا، پیدل جانا، یہ عبادت بدنی ہے۔ پیسہ خرچ کرنا، چاہے آپ حج کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، کوئی چیریٹی فنڈ میں خود جمع کراتے ہیں، کوئی ڈونیشن دیتے ہیں، عبادت مالی ہے۔ زکوٰۃ عبادت مالی ہے۔ اور پھر یہ زکوٰۃ براہ راست عبادت ہے، براہ راست، کیونکہ عبادات کی دو قسمیں ہیں، عبادت کی اصل قسم اور حقیقی قسم۔ اولین قسم براہ راست عبادت کی ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نے کر گزرنا ہے، بھلے اس کا آپ کو بظاہر کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، عبادت کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، بھلے آپ کو کوئی فائدہ نظر آئے نہ آئے، بھلے آپ کو بظاہر نقصان نظر آئے، لیکن اللہ کے حکم پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ اپنے ذاتی مفاد میں اس کو کام کو پورا نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کے پورا کرتے ہیں، یہ براہ راست عبادت ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتے نماز پڑھ کے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں،
آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے بظاہر، بلکہ پیسہ کم ہوتا ہے بظاہر، نقصان ہوتا ہے بظاہر۔ غریب کی مدد بعد کی بات ہے، غریب بعد میں آ رہا ہے، یہ ہے عبادت۔ اگر کوئی غریب ملے ہی نہیں، زکوٰۃ آپ کے پاس پڑی ہو رہی ہے، آپ کی عبادت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے آپ کی نیت کی وجہ سے، یہ بھی یاد رکھیں، آپ کی نیت پر آپ کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے مال الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اس نیت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو زکوٰۃ دینے سے تو بظاہر آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اگرچہ آپ کسی کا فائدہ سوچ کے دے رہے ہیں، لیکن اس میں نہ فائدے پہ نظر ہے کہ غریب کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ اپنے نقصان پہ نظر ہے کہ میرے مال میں کمی ہو رہی ہے، بلکہ نظر کس پر ہے؟ اللہ کے حکم پر ہے۔ آرڈر از آرڈر، بس آرڈر از آرڈر۔ عدالت کا آرڈر سمجھ میں آتا ہے، آرڈر از آرڈر۔ اللہ کا آرڈر کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کتنا کام، اصل میں جس چیز کا چلن ہو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے سمجھنا۔ آج داڑھی رکھنی مشکل ہے، داڑھی کٹانی آسان ہے، لیکن اب پہلے سے کم مشکل ہو گئی۔ ایک دور تھا بہت مشکل تھا، اب الحمدللہ صرف بیوی کی مشکل رہ گئی، باقی ساری مشکلیں ختم ہیں۔ جو نہیں رکھتا ہے میرے خیال میں 90% وہی جو بیوی کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، یا ایک بڑی تعداد معذرت کے ساتھ وہ ہے جو حلال میں تمیز نہیں کرتی ہے، دل میں بٹھایا ہوا ہے ادھر حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتے ہیں، نظر بھی کیا کہتے ہیں ہماری کہیں اور جا کے ٹھا کر کے لگتی، ادھر ادھر، چلو کیا داڑھی رکھنی، ٹھہرو جب فرشتے بن جائیں گے داڑھی رکھیں گے۔ غلط سوچ ہے، داڑھی رکھیں گے تو فرشتے بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ داڑھی تو بہت سی چیزوں سے خود بخود روکتی ہے، آپ کو بہت سی چیزوں سے روکتی ہے، وہ کام سرعام کرنے ہی نہیں دیتی ہے جو بغیر داڑھی والا سرعام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے کی نسبت بہرحال یہ اللہ کے نبی کی سنت رکھنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ جتنا ہم انگریز مغربی سامراج کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا، اتنا اب دین پہ عمل کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے، اور جو خطے مغربی سامراج سے جتنے دور رہے ہیں ان پر ان کا غلبہ بالکل نہیں رہا یا بہت کم رہا ہے، ان کے اندر دین آج بھی زیادہ ہے، دیکھ لیں آپ۔ اور جن خطوں کے اوپر مغربی سامراج کا تسلط رہا، آج بھی ان خطے کے لوگوں کے اندر دراصل انگریز کی غلامی رچی بسی ہے، ذہنوں میں، اداؤں میں، لباس میں، چال چلن میں، کھانے پینے میں، چھری کانٹے میں، ہر چیز میں بسی ہوئی ہے، دیکھ لیں آپ، رہن سہن میں، کھانے پینے کے طریقوں کے اندر، کھانا کھڑے ہو کر کھانا ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، اٹھ کے کھانا ہے، ہنستے ہوئے کھانا ہے، ہاتھ سے کھانا ہے، چھری کانٹوں سے کھانا ہے۔ میں ثواب اس کی بات نہیں کر رہا ہے، گناہ یا ثواب کی، میں بتا رہا ہوں کلچر کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہی ہے حضرات محترم، بات آ رہی تھی زکوٰۃ کے اوپر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زکوٰۃ براہ راست عبادت ہے، غریب کی عبادت، غریب کی ضرورت بعد میں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں بھائی میں تو زکوٰۃ ادا کر کے غریب کی مدد کر رہا ہوں۔ بھائی غریب کی مدد ہونا زکوٰۃ کی ایک حکمت ہے، زکوٰۃ کی علت نہیں ہے۔ غریب کی مدد، ایک موبائل بچ جائے تو باقی سب کو ریمائنڈر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کم از کم دیکھ لیا کریں۔ زکوٰۃ غریب کی جو مدد ہے وہ زکوٰۃ دینے کی علت نہیں ہے، حکمت ہے۔ غریب کی مدد زکوٰۃ کی ادائیگی کی حکمت ہے کہ دیکھو اس سے غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے سرمایدارانہ نظام پنپتا نہیں ہے، اس کا تسلط قائم نہیں ہوتا، لیکن اس کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے بھی لینے والے سے بھی ہے۔ زکوٰۃ لینے والا صرف زکوٰۃ ہی کھاتا رہے، ہاتھ پاؤں نہ ہلائے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ مستحقین زکوٰۃ کی صف میں ہی رکھے، اس سے بھی نظام درست نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ تو بھائی مجبوری کی چیز ہے، لینے والے نے مجبوری لے لی، اس کے لیے حلال لے لینا، اطیب الحلال لے لینا، ماں کے دودھ کی طرح حلال لے لینا، لیکن کوشش تو کرے نا کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے والوں میں سے نہ ہو، بلکہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو، لینے والوں میں سے نہیں، کوشش تو کریں۔ لیکن یہاں بہت بڑی تعداد کوشش ہی نہیں کرتی ہے، وہ کہتی نہیں بس اپنے آپ کو اس صف میں رکھوں، لینے والوں کی صف میں۔ تو یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ لا الہ الا اللہ۔ تو زکوٰۃ براہ راست مالی عبادت ہے، براہ راست مالی عبادت، اور زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، ٹیکس تو حکومتی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، زکوٰۃ حکومتی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔
زکوٰۃ اللہ کا آرڈر ہے، اس آرڈر کے ذریعے غریبوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. حکومت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. پھر ٹیکس بیسک نیڈز پر بھی آ جاتا ہے. جو چیز ہمارے منہ میں جا رہی کھانے پینے کے لیے اس پہ جیسے ماچس کی ڈبیا تک پہ ٹیکس ہے. زکوٰۃ تو بھائی بیسک نیڈز پہ آتی ہی نہیں. بیسک نیڈز میں آپ کی گاڑی بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے. آج کل غلام نہیں ہے. آپ کا مکان بھی ہے، چاہے وہ 2 کنال کی 10 کنال کی کوٹھی کیوں نہ ہو، آپ رہتے ہیں. آپ کی 1 نہیں 2 گاڑیاں آپ استعمال کرتے ہیں. کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. بیسک نیڈز پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے. جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے ہی نہیں. ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، الگ بات ہے. تو زکوٰۃ کو کبھی بھی ٹیکس نہ بنائے. ٹیکس عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ براہ راست عبادت ہے. پھر زکوٰۃ کا تصور کہ یہ صرف مسلمان پر فرض ہے، تو ٹیکس صرف مسلمان پر آتا ہے. صرف آزاد پہ فرض ہے، غلام پہ نہیں آتا. صرف عاقل پر فرض ہے، جو مجنون ہے پاگل ہے اس کی اربوں کی پراپرٹی بھی ہو تو اس پر نہیں ہے. کیوں؟ عبادت ہے، اور عبادت پاگل کے اوپر فرض نہیں. زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ اربوں کی پراپرٹی کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹیکس میں کوئی ایسی ہوتا ہے؟ کیونکہ بالغ پر عبادت فرض نہیں ہے. اور پھر جو ایک شرعی نصاب ہے کم از کم 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، پھر اس پر سال گزرے، بیسک نیڈ سے زائد جو چیز ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ شرائط کہاں ہے؟ اس لیے زکوٰۃ کو ٹیکس کے ساتھ نہ ملایا کریں. اس کی روح کو آپ مجروح کر دیتے ہیں. زکوٰۃ ایک مقدس فریضہ ہے، عقیدے کے حوالے سے بھی، عبادت کے حوالے سے بھی. ہاں اس کے اندر ایک بہت بڑی وزڈم یہ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، جو دولت ہے وہ سرمایہ داروں کے گرد گردش نہیں کرتی، بلکہ دولت کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہو جاتا ہے. اور سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا بہاؤ نیچے سے اوپر کی طرف ہو جاتا ہے. اوپر والے نیچے والوں کو نچوڑتے ہیں. اور آج پوری دنیا کے اندر کیپٹلزم ہے. سوشلزم تھا، مر گیا، اب چائنا کے اندر ہے. سمجھ آئی؟ اس کا اصل مقابلہ تو اسلام کے ساتھ ہے، اسلام بطور نظام. تو سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا بہاؤ نیچے سے اوپر کی طرف ہوتا ہے. غریب غریب تر، امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. آپ صرف نوکر شاہی کو دیکھ لیں، جو سال بعد ملازموں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. نوکر شاہی کی کتنی بڑھتی ہے؟ بڑے گریڈ والوں کی کتنی بڑھتی ہے؟ چھوٹے گریڈ والوں کی کتنی بڑھتی ہے؟ آپ خود ہی اندازہ کر لو کیسا نظام ہے. اپنی ضروریات آتی تو کیسی فہرست بن جاتی ہے. بلکہ اور تو چھوڑیں، اس ادارے سمیت بااختیار اداروں کے ملازمین کی تنخواہ کیا ہے؟ جو یتیم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی تنخواہیں کیا ہیں؟ یہاں کا چپڑاسی بھی باہر کے افسر سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. یہ ہوتا ہے کیپٹلزم، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا داؤ چل گیا. بس ایسے ایسے سرکاری ادارے بھی ہیں، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. ہماری تنخواہیں مہینے پہلے ہونے سے پہلے پہنچی ہوتی ہیں. بس جس کا پاور، یہ ہے کیپٹلزم. پھر دولت کا بہاؤ نیچے سے اوپر کی طرف. سرمایہ دار وہ جو غریب لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پیسے جمع کر کے بینکوں میں رکھتا ہے سود کی خاطر، وہ سرمایہ دار سارا نچوڑ کے اوپر لے جاتا ہے. 5-10% بینک کو ادا کر کے کروڑوں روپے لے جاتا ہے اور اس پر تجارت کرتا ہے. اور اس نے جو بینک کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے اس ادائیگی کو بھی اپنی پروڈکٹ کے اندر پلس کر کے واپس دوبارہ نہ چھوڑتا. اس کا مطلب وہ 1 پیسہ خرچ نہیں کرتا، غریبوں کے سرمایہ کے اوپر اپنے فرعون کے قارون کے محلات کھڑے کر دیتا ہے. اور اسی کا پھر رد عمل سوشلزم تھا، کمیونزم تھا. سوشلزم کمیونزم تو بہن بھائی ہیں آپس میں. پھر کبھی جب انشاءاللہ مستقل اس پہ بات ہوگی تو کریں گے. وہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے آیا، اس سے بڑی بیماری بن گیا. اس نے کہا یہ ملکیت آنرشپ ہی ختم کر دو اور ریاست کو آنر بنا دو. ریاست کو آنر کیا بنا دیا؟ بندہ جانور کی طرح ہو گیا. پکی پکائی روٹی ہے لائن میں لگ کے 2 ٹوسٹ کھا کے پھر 24 گھنٹے کام کرنا. وہ اس سے بڑی برائی بن گیا. کم سے کم کیپٹلزم میں اتنا تو ہے کہ بندے کے پاس آنرشپ آ جاتی ہے. اسے سارا کچھ سرے سے ہی ختم کر دیا. رزلٹ یہ نکلا جو بڑی برائی بن گیا وہ پہلے اس کا خاتمہ ہو گیا.
انشاءاللہ کیپٹلزم کا بھی خاتمہ ہوگا، لیکن مجھے اور آپ کو اپنا کردار بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے، اسلام میں تو آپ کفارات کو دیکھ لیں ہیں، اور اسی طرح اور بہت سے جرمانوں کو دیکھ لیں، اور اسی طرح نظام زکوٰۃ کو دیکھ لیں، فطرانے کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، دولت کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ بطور عبادت۔ پھر زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہے تو فرض، نہیں دیں گے جہنم ہے، لیکن اللہ نے دینے پر بہت کچھ رکھا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم نے اپنا فریضہ ادا کیا جاؤ گڈ، صرف گڈ کر کے نہیں رکھ دیا، باوجود فریضہ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھ دیا۔ کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں برکت آتی ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے تینوں معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب نما، بڑھنا، زکوٰۃ کا مطلب طہارت، پاک ہونا، اور زکوٰۃ کا مطلب برکت، چاہے برکت بڑھنے میں ہو یا اس کی کوانٹٹی میں ہو یا کوالٹی میں ہو، تینوں چیزیں آپ کو ملتی ہیں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ دیتے بظاہر مال کم ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کی 100 روپے کی ضروریات ہیں، اللہ 10 روپے پر لے آتے ہیں، بڑھ نہیں گیا مال۔ ایک بندہ 10,000 20,000 50,000 کماتا ہے، 40,000 کی اس کی ضروریات ہیں، بچا کیا اس کے پاس؟ ایک بندہ 20,000 کماتا ہے، 5,000 کی ضروریات ہے، 15,000 بچ گئے۔ یہ برکت ہے۔ ویسے بھی اللہ مال بڑھا دیتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال ناپاک رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ من ادى زکاۃ مالی فقد ذهب عنه الشر، جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس مال سے اس کا شر ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو مال کا شر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ادائیگی زکوٰۃ کی وجہ سے۔ آپ خود زکوٰۃ نہیں دیں گے، راستے پہ ڈاکو پڑیں گے۔ آپ خود زکوٰۃ نہیں دیں گے، بہت سی ضروریات آ جائیں گی جو اس سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ آج لوگوں کو نہیں دیکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن شادیوں پر کتنا خرچہ کرتے ہیں۔ یعنی 2 نوکریاں کر کے 24 گھنٹے پٹ کے جو کیا کہتے ہیں پائی جمع کرتے ہیں، ان کی شادیوں کو دیکھو، وہ شادی پر ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے یہ قارون کی اولاد ہے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ چاہے اس کے بعد برتن والے ان کے پیچھے لگے ہوں، ٹینٹ تمبو والے ان کے پیچھے لگے ہوں، جو مرضی پیچھے لگے ہوں، ہر ایک انہوں نے پیسے دینے، لیکن ایسی شادی کرتے ہیں جیسے ان کے پاس قارون کا خزانہ ہے۔ اس سے کوئی بڑی حماقت ہے؟ چند دن پہلے میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں سرمایہ دار اپنی شادی پہ پیسہ کم خرچ کرتا ہے، غریب اپنی شادی پہ پیسہ زیادہ خرچ کرتا ہے۔ وہ حیران، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سرمایہ دار اپنی شادی پہ پیسہ کم خرچ کرتا ہے، غریب اپنی شادی پہ پیسہ زیادہ خرچ کرتا ہے۔ سرمایہ دار کے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، اس نے لاکھوں خرچ کر دیے۔ کیا نسبت ہے اس کے لاکھوں کی، اس کی بینک بیلنس اور اس کی جائیداد اور جو اس کا ایک لگا بندے طریقے سے جو ماہانہ آ رہا ہے، کیا نسبت ہے؟ اور ادھر غریب مر کے پائی کر کے مزدوری کر کے وہ پٹ کے کھٹے کرتا ہے، اوپر سے وہ ادھار بھی لے رہا ہوتا ہے اور ایک بڑی شادی دے رہا ہوتا ہے۔ تو کس نے خرچہ زیادہ کیا؟ غریب نے زیادہ کر دیا، پاجامہ سے باہر آ گیا، اپنا پاجامہ پھاڑ کے پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرتے، سمجھتے ہمیں عزت مل رہی ہے۔ نہ، یہ ہے مال کا شر، یہ ہے مال کا شر۔ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس مال میں شر آ جائے گا، وہ مال پھر گٹر کی نالی میں یوں جائے گا۔ مجھے تو زیادہ تھوڑا سا اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے شادی ہوتی ہے، اس میدان میں ہم تنگ آ جاتے ہیں۔ ڈول ڈھماکے بس، اور پھر بچوں کی فطرت خراب ہوتی ہے۔ میرا بچہ ہے 2 سال کا، وہ چند دن پہلے دیکھا ڈول کی تھاپ پہ وہ سر ایسے ہی ہلا رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے کہا یہ دیکھو، میں اس کو دیکھوں جس طرح ڈول جس وہ ردم پہ بجے وہ اسی طرح سال ہلا رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی بچہ جب اس کے سامنے قرآن لگا ہو تو آ کے بیٹھ جاتا ہے اور میرے قریب آتا ہے، سنتا ہے، آگے بڑھ کے دیکھتا ہے اور بڑے آرام سے، اب میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو اس کو بھی سنتا ہے، لیکن ڈول کی تھاپ پہ پھر ایسے بھی کرتا ہے۔ یہ ہے فطرت،
یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے والدین کے ہاتھ میں دی ہے. خالی سلیٹ، شیطانیت بھر دیں، ایمان بھر دیں. خدا کی قسم مجھے اس بات یہ حقیقت وہاں سمجھ آئی. کہتے تو ہیں عملی طور پر میرا مشاہدہ ہوا، جس گھر میں وہ ماحول ہی نہیں وہاں وہ ایسے کر رہا ہے. اور وہی بچہ پھر تلاوت پہ بالکل مطلب الحمدللہ سنتا ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ بس یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. بچوں کو آپ نے ڈانس سکھانا کہ صدر مملکت سے اس کو کوئی اچھا سا تمغہ امتیاز ملے. سمجھ آئی بات کی؟ یا آپ نے اس کو ایمان سکھانا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں سے اس کو تمغہ امتیاز ملے. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. بس ہم چلے جائیں گے. ہم نے اپنے بچوں کی اگر صحیح تربیت کی، بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، وہ جو نیکی کریں گے ہمارے کھاتے میں چلی آئے گی. اور ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، بچہ جو گل کھلائے گا ہمارے قبر میں اس کی آگ بھرے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ مال، یہ اولاد اللہ کی آزمائش ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں. مسئلہ سود پر بھی انشاءاللہ مستقل بیان ہوگا، میری نیت ہے انشاءاللہ. صدقات کو بڑھاتے ہیں. ما نقصت صدقۃ من مال. صدقہ مال میں ذرہ بر بھی کمی نہیں کرتا. تنویر تنکیر کی ہے، تقلیل کی ہے. ذرہ بر بھی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں سنیے. جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ حدیث سامنے رکھیں، مزہ بھی آئے گا آپ کو. جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعط منفقا خلفا. یا اللہ یہ تیرا بندہ خرچ کر رہا ہے، اس کو تو اور زیادہ عطا کر دے. پھر آگے بھی سنیں، وَأَعْطِ مُمْسِكًا مَالًا تَلَفًا. یا اللہ جو مال سمیٹ کے بیٹھا ہوا خرچ نہیں کر رہا، یا اللہ اس کے مال کے اندر تباہی پھیر دے. یہ تباہی ایسے ہی آتی ہے. ہم سمجھتے نہیں ہے یار ہم نے تو زکوٰۃ دی نہیں، تباہی آئی ہی نہیں. آتی بھائی، ہم اندھے ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتی. یہ تباہی کام ہے. عمر بھر کی کمائی ایک دن کی دعوت میں اڑا دیں. اس کے بعد ساس سسر کی لڑائیاں شروع ہو جائیں، بہو ساس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں. وہ رشتے کیا ہوتے ہیں؟ وہ رشتے آج کل رشتے نہیں ہوتے، وہ رشتے لڑائیوں کے رشتے ہوتے ہیں. انہیں نے سوٹ دیتا، انہیں ایک کیتا، انہیں ایک کیتا. الحمدللہ ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں. نہ رواج نہ کچھ جائے خسمے کا، یہ چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. سیدھا سادہ نکاح بس، اس کے بعد ولیمہ ہے. یہ سارے رواج کیوں آئے ہیں؟ یہ مال کا شر ہے. یہ مال میں شر کیوں ہوتا ہے؟ زکوٰۃ مال کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں ہم نے زکوٰۃ دی نہیں، ہمارے مال کو کچھ ہوا نہیں. بھائی بیڑا غرق ہوا وہ نظر ہی نہیں آ رہا. لا الہ الا اللہ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. لا الہ الا اللہ. اور جو بندہ ایک کھجور برابر بھی صدقہ دیتا ہے نا، اللہ آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ سے اس کو وصول کرتے ہیں. اللہ کو اپنے بندے کا صدقہ کتنا عزیز ہے. جو بندہ صرف ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے، اللہ آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ سے، اپنے دائیں ہاتھ سے اسے وصول کرتے ہیں. ثم يربيها لصاحبها. پھر اللہ اس صدقہ دینے والے کے لیے اس کھجور کی پرورش کرتے رہتے ہیں. کھجور سے تنا بنتا ہے نا، پودا کمپل نکلتی ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر تنا بنتا ہے. قیامت ہوگا اللہ اس کھجور کو پہاڑ کے برابر بنا کے سامنے رکھ دیں گے. یہ لو میرے بندے، یہ ہے تیرا اجر اس کا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے زکوٰۃ دینے سے کیا کچھ نہیں ملتا مجھے بتائیں. مال بڑھتا ہے، برکت بڑھتی ہے، پاک ہوتا ہے مال. اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان کا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. میرے نبی جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس کے واجب حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دیں. اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہے. یہ کس دن ہوگا عذاب علیم؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم. یہ اس دن ہوگا جب اس سونا چاندی کو جمع کر کے بیٹھا ہے، آگ میں تپایا جائے گا.
فتقوا بہا جباہہم، پھر اسی سونا چاندی کو آگ میں تپانے کے بعد جو دنیا کے اندر سونا چاندی پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، وظہورہم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلو کو، وظہورہم اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے صاحب یہی وہ سونا چاندی ہے جو تم نے دنیا میں اپنے لیے اکٹھا کر رکھا تھا، یہ کوئی اور نہیں، وہی سونا چاندی ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے جمع کیے ہوئے سونا چاندی کا مزہ چکھو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے عیب جوئی کرنے والے کے لیے، تانا دینے والے کے لیے۔ وہ کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، رکھ کے گنتا، یعنی اس کے مطلب یہ مال جمع کرنا یہ اچھی صفات والوں کا کام نہیں ہے، یعنی مال جمع کرنا ٹھیک ہے لیکن مال جمع کر کے اس کے حقوق ادا نہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو عیب جو ہیں، جو تانا ہے، تانا باز ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب مال جمع کر کے گن گن کے رکھنا، اس کے حقوق ادا نہ کرنا اچھی صفات والوں کے کام، اسی لیے مال کو گن گن کے رکھنا، جمع کرنا، اس کو ملایا کس کے ساتھ؟ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور مال کو پھر گن گن کے جمع کرتے ہیں، گن گنتے۔ کتنا بڑھ گیا آج، کتنا بڑھ گیا، الذی جمع مالہ وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، پھر وہ کہتے ہیں یہ مال تو ہمیں بچا کے رکھے گا، کوئی بیماری آئے گی، کینسر آئے گا، ایڈز آئے گی، ہیپاٹائٹس، یہ اتنا مال ہے ہم تو جا کے لندن میں علاج کرائیں گے، بجائے ہمارے اپنے مخلوق یہاں کیا کہتے ہیں ہسپتالوں میں رگڑ رگڑ کر مرتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس مال اتنا ہے ہمیں تو کوئی بھی موت آ ہی نہیں سکتی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، ایسے لوگوں کو جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، گنتے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، روندنے والی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا، روندنے والی آگ روندے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ کیا ہے جو روندے گی؟ کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، بندے کی نہیں، فائر بریگیڈ سے بجھ جائے، تیل سے کیا کہتے ہیں اس پر آپ مٹی ڈالیں بجھ جائے، پانی ڈالیں بجھ جائیں، الذی تطلع علی الافئدہ، جو قلب و جگر تک پہنچے گی۔ لا الہ الا اللہ، ہم نے آسان سمجھا، جس مال میں زکوٰۃ رہ جائے، کچھ دی کچھ نہ دی۔ آج بہت بڑی تعداد کو یہ بیماری ہے، جو زکوٰۃ دیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں، نہ دینے والوں کی بات نہیں کر رہا، جو زکوٰۃ دیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑی بیماری یہ ہے، اندازے سے دیتے ہیں، اور حدیث میں ہے جس مال میں زکوٰۃ کا پیسہ رہ جائے، کچھ دی کچھ نہ دی، پتہ ہی نہیں ہے، کیلکولیٹ کیا ہی نہیں ہے صحیح طرح، وہ مال تباہی کا سبب ہے۔ اور جو مال ادا ہی نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، وہ گنجا سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن میں توق بن کے اس کو لپیٹ دیے، وہ آ کے خود لپٹ جائے گا، توق بن جائے گا۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش کے قطرے بند کر دیتے ہیں۔ یہ جانور نہ ہوتے، اللہ اگر ان جانوروں پہ ترس نہ کھاتا، یہ جانور نہ ہوتے، اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وجہ سے۔ آپ نے آسان سمجھا، ہم نے زکوٰۃ کو صرف بندے کے حقوق سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ آزاد مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پہ فرض ہے جب سال گزر جائے۔ آزاد مسلمان، غیر مسلم پہ نہیں ہے، عاقل پہ، پاگل پہ نہیں ہے، بالغ پہ، نابالغ پہ نہیں ہے، صاحب نصاب پہ، بیسک نیڈ سے اوپر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہو۔ اگر یہی چاندی کے لیول پر کل سونا پہنچ جائے تو اس پر ہو جائے گا۔ اب سونا اوپر گیا ہوا تو آج کل معیار سونا چاندی بنا ہوا، اور زکوٰۃ ان پہ فرض ہے۔ بس بھائی ایک نابالغ بچہ اربوں کی پراپرٹی کیوں نہیں فرض؟ بھائی وہ پاگل ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی پراپرٹی پہ کیوں نہیں فرض؟ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اس کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں ہے، اس کا تعلق عبادات سے، اور عبادات میں عقل نہیں چلتی، عبادات میں عقل نہیں چلتی۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کبھی 2 رکعت، کبھی 3 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی لمبی صورت، کبھی چھوٹی صورت، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عقل میں آتی بات ہے؟ عبادات کا تعلق عقل سے نہیں ہے، صرف اور صرف اطاعت سے ہے، بس جس طرح رب نے کہا اس طرح ہے۔ پھر زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ زکوٰۃ اس مال پہ واجب ہوتی جس مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اضافہ آپ کو نظر آئے، جیسے جانوروں کے بچے، مال تجارت،
مال تجارت سے تجارت بڑھتا آپ کو نظر آتا یا آپ کو نظر نہ آئے، ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ مال بڑھ رہا ہے، جیسے سونا چاندی، نقدی بھی سونا چاندی کے حکم میں آ جاتی ہے. تو زکوٰۃ ہمیشہ اس مال پہ آتی جو بڑھتا ہے، جو حقیقتاً بڑھتا ہے یا اس کو بڑھنا سمجھا گیا کہ یہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے چاہے بڑھے یا نہ بڑھے. جانور ہو گئے، سمجھ آئی، مال تجارت سونا چاندی نقدی، سونا چاندی نقدی ایک، مال تجارت دو، بس. باقی ہر جانور کا الگ الگ ہے تفصیلات. موٹی موٹی یہ چیزیں سونا چاندی مال تجارت، کتنا آسان ہے زکوٰۃ دینا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی آپ کے گھر کی گاڑی پہ نہیں ہے، آپ کے اپنے رہائشی مکان پہ نہیں ہے، ان چیزوں پہ نہیں ہے، آپ کے گھر کی ضروریات پہ نہیں ہے، سمجھائی. ویسے آپ کے 10 کھیت ہیں، 15 پلاٹ ہیں، وراثت میں ہیں، یا آپ نے ویسے ہی خرید کے رکھے ہوئے، کوئی نیت نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. سامان تجارت پہ زکوٰۃ ہے. سامان تجارت کہتے کس کو ہیں؟ سامان تجارت کہتے ہیں کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیچنے کی نیت سے جو چیز خریدی ہو اس کو سامان تجارت کہتے ہیں. آپ نے ایک چیز بیچنے کی نیت سے خریدی، کیا آپ کو اس سے پروفٹ ملے گا؟ اور وہ نیت ابھی تک فی الحال برقرار ہے، وہ سامان تجارت ہے. آپ نے ویسے ہی ایک چیز خرید لی، اب آپ کا ارادہ بیچنے کا، تو جب تک نہیں بیچتے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے بیچنے کی نیت سے خرید لی لیکن اچانک ارادہ بدل گیا، آپ میں نے بیچنی نہیں، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کیسی بات، کتنا آسان ہے. لیکن سونا چاندی نقدی جس شکل میں بھی ہو، زیور ہو یا جو بھی ہو، اس پر زکوٰۃ ہے ہی ہر صورت میں. سامان تجارت کہتے اس کو ہیں بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، وہ نیت ابھی آپ کی برقرار ہو. آپ نے پلاٹ خریدا فار سیل، کہ آپ نے اس کو سیل کر کے نفع کمانا ہے، اور ابھی آپ کی نیت باقی ہے، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے. اس پلاٹ پہ یہ نہیں جو آپ نے جس پہ خریدی ہے، آج اس کی قیمت زکوٰۃ دیتے وقت یکم رمضان بالفرض کسی کی تاریخ ہے، یکم رمضان کو اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، یہ ہے. اور سامان تجارت اور اعلیٰ تجارت کو بھی الگ الگ کر لیں. سامان تجارت کہتے ہیں جس سامان کو آپ بیچتے ہیں، اور اعلیٰ تجارت کہتے ہیں کہ وہ سامان کا ذریعہ بنتا ہے. وہ سامان تجارت نہیں ہوتا، وہ اس کا ٹول ہوتا ہے. جیسے آپ جوتے بیچتے ہیں تو جوتوں کے لیے آپ نے ایک مشین لگائی ہوئی ہے، وہ مشین بیچنے کے لیے نہیں، جوتے بنانے کے لیے. تو اس مشین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ آپ نے مشین بیچنے کے لیے نہیں رکھی، جوتے بنانے کے لیے رکھی ہے. تو جو جوتے نکلتے ہیں آپ اس کو سیل کرتے ہیں، ان جوتوں پہ زکوٰۃ ہے، مشین پہ نہیں. ہاں آپ جوتوں والی مشین ہی کا کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس مشین پہ زکوٰۃ ہے. یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، سمجھا کریں. پھر آگے ایک اور چیز سمجھیں کہ آپ دکان پہ ہے، آپ کی جوتوں کی دکان ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں کیمروں کی دکان ہے، کسی بھی چیز کے الیکٹرانکس کی دکان ہے، تو اس کے اندر 3 پرائس بنتے ہیں. ایک ہے کیا کہتے ہیں ہول سیل پرائس، ایک ہے ریٹیل پرائس، ایک ہے پورے سٹاک کا پرائس. آپ تینوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ہول سیل پرائس لگا لیں. یعنی اس وقت میری دکان میں جو مال ہے، یکم رمضان کو اس پورے سٹاک کی ایک ساتھ کوئی خریدے گا تو کتنی قیمت دے گا، اس کا 2.5% زکوٰۃ ہے. کتنا آسان ہے یار، بہت آسان ہے. ہم نے ویسے ہی اس کو چون چون کا مربع بنایا ہوا ہے، کوئی ایسی بات مشکل نہیں ہے. پھر ادائیگی کا طریقہ، آپ یکمشت دے دیں، لیکن بہتر ہے کسی کو نصاب سے زیادہ نہ دیں. اتنا نہ دیں کہ وہ خود ہی صاحب نصاب بن جائے. یکمشت دے دیں، 52.5 تولہ چاندی سے کم کسی کو دے دیں. زیادہ بھی دیں ہو جاتی، بس تھوڑی سی کراہت آتی ہے. لا الہ الا اللہ. یا آپ ایڈوانس دے دیں، ابھی سال پورا نہیں ہوا، آپ ایڈوانس تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن زکوٰۃ ادائیگی کے وقت آپ کو نیت کرنی ہوگی یہ زکوٰۃ کی، بتانا ضروری نہیں ہے. یا آپ یکمشت ساری دے دیں، یا حسب موقع دیتے رہیں، جہاں ضرورت پیش آئی دیتے رہیں، ایک ساتھ سب دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ تو بھائی کن کو نہیں دی جا سکتی وہ سن لیں، تو باقی سب کو دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی. اگرچہ بہت سے علماء کہتے ہیں آج کل سید کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن عمومی فتویٰ یہی کہ زکوٰۃ سید کو، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر میں ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گا. زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی. 2 زکوٰۃ جس کے پاس ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ پڑا ہوا اس کو نہیں دے سکتے. ایک بنتا ہے خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے پاس ویسے ایک وراثتی پلاٹ پڑا ہوا ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی سے اوپر اس کی قیمت ہے یا اس تک قیمت ہے، وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. یہ نہیں کہ جو زکوٰۃ نہ دے وہ لے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جہاں ولادت کا رشتہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں چل سکتی، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، اور یہ سارے اوپر روٹس پہ چلیں گے، نیچے تک چلیں گے. جہاں نکاح کا رشتہ ہے وہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ہی دیتے رہیں، یہ لو جی کھیل کھیلیں. یہ نورا کشتی میثاق جمہوریت اسلام میں نہیں ہے.
تیسری پارٹی تب آتی ہے. یہ زکوٰۃ میں میثاق جمہوریت نہیں ہے کہ آپ ایک بس تو چل میں آیا والی بات ہوئی, میاں کل بیوی کو دے, بیوی میاں کو دے, ایسی بات نہیں ہے. جہاں نکاح کا رشتہ, جہاں ولادت کا رشتہ, سید غیر مسلم, زکوٰۃ نہیں ہے. اور جس کے بعد 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ, زکوٰۃ نہیں ہے. رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں, غریب رشتہ داروں کو دینا جو زکوٰۃ کے مستحق ہے بہت افضل ہے. اور اس وقت جو واقعی دینی مدارس سے ان کو دینا سب سے افضل ہے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ. بھائی ان دینی مدارس سے اس کی بڑھ کر اہمیت کیا ہوگی کہ تمام عالمی طاقتیں ان کے بارے میں پیچھے لگی ہوئی ہیں. اس سے بڑھ کر ان کی اہمیت کیا ہوگی کہ تمام عالمی طاقتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. یہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ان کو دیں, ان اداروں کو نہ دیں جو زکوٰۃ اور ہر قسم کے مال کو مکس اپ کر دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, مکس اپ کر دیتے ہیں. وہ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کی جگہ خرچ کرنا ان کو نہیں آتا. ہاں وہ ادارے جو زکوٰۃ کے مال کو زکوٰۃ ہی کی جگہ خرچ کرتے ہیں ان کو ضرور دیں. لیکن جو چاہے جتنے مرضی آنےسٹ ہوں, دیانتدار ہوں, لیکن ان کے کہاں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ الگ رکھیں, صدقات کا پیسہ الگ رکھیں. جہاں زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے وہاں زکوٰۃ کا لگائیں, جہاں سمپل ڈونیشن کا پیسہ لگتا ہے وہ لگائیں. اگر ان کے پاس ایسا نظام نہیں ہے, بھلے جتنے مرضی آنےسٹ ہوں, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جیسے ایک بندہ کہتا ہے, میں نے خود سنا ایک بندے کو, جی ہم نے ہاسپٹل کے انسٹرومنٹ لینے ہیں, زکوٰۃ چاہیے. ہاسپٹل کی انسٹرومنٹ پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. ہم نے ہاسپٹل بنانا ہے, زکوٰۃ چاہیے. ہاسپٹل کی بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اب یہ چیزیں پتہ ہی نہیں لوگوں کو. وہ کہتے نہیں بڑے آنےسٹ ہیں. بھائی آنےسٹی کافی نہیں ہے, علم بھی ضروری ہے. اور اگلی بات عشر پہ زکوٰۃ ضروری ہے. بارانی ہے تو پھر 10واں حصہ پیداوار کا. برانی نہیں, آپ کا ٹیوب ویل لگا ہوا, پیسہ خرچ ہوتا ہے تو پھر نصف العشر 20واں حصہ. اور جس کے گھر فصل آتی ہے اس پر عشر ہے, چاہے وہ ٹھیکیدار ہے چاہے وہ مالک ہے. جس کے گھر فصل, جو فصل اٹھاتا ہے عشر اس پر ہے. اور عشر ہر فصل پر ہے. اور عشر کل پیداوار پر ہے. یہ نہیں کہ آپ خرچے نکالیں, جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. اور پھر کیا کہتے ہیں, آپ چاہے اس چارے پر بھی عشر ہے, پھر آپ اس عشر کو علیحدہ کر دیں, وہی جو کھیتی ہے وہ دے دیں, یا اس کی قیمت دے دیں, دونوں ہو سکتا ہے. 3-4 منٹ میں نے آپ کے اوپر لے لی کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل تھے, یہ ضروری تھی اس کو وائنڈ اپ کرنا. اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.